جب آپ بار بار اور اچانک کسی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں تو اللہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اسلام۔ انسانی دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچانک اور بار بار کسی مخصوص شخص کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت ہمیں حیران بھی کر دیتی ہے اور سوچنے پر مجبور بھی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دراصل یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کبھی یہ دعا کی یاد دہانی ہوتی ہے، کبھی رشتوں کو سنبھالنے کا پیغام، کبھی ماضی کا سبق اور کبھی تقدیر کی علامت۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دل کے دروازے پر اللہ کی طرف سے ایک دستک ہے تاکہ ہم جاگ جائیں اور اپنے تعلقات، رویوں اور زندگی کو نئے زاویے سے دیکھ سکیں۔ پہلی بات، دعا کی یاد دہانی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں دوسروں کو بھول جاتا ہے۔ ہم اپنے مسائل اور کاموں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کون کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ لیکن جب اچانک کسی کا خیال بار بار دل میں آنے لگے تو یہ محض ایک اتفاق نہیں ہوتا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمارے دل میں کسی شخص کی محبت یا یاد اس لیے ڈالتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ ممکن ہے وہ شخص کسی مشکل، پریشانی یا آزمائش میں ہو اور اسے ہماری دعا کی ضرورت ہو۔ دعا مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اس کا فائدہ صرف مانگنے والے کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے بھی وہی عطا فرما جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ لہٰذا جب بھی دل میں کسی کا خیال بار بار آئے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے خیر، برکت، صحت اور آسانیوں کی دعا کریں۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ اسی دعا کو اسی کے لیے نجات یا کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ دراصل یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں وسیلہ بناتا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنیں۔ دوسری بات، تعلقات کی اہمیت۔ انسانی زندگی میں رشتے اور تعلقات سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ والدین، بہن بھائی، دوست، احباب یا شریک حیات، یہ سب وہ رشتے ہیں جو زندگی کو آسان اور خوبصورت بناتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ معمولی باتوں، غلط فہمیوں یا انا کی وجہ سے تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کسی کا خیال بار بار آنے لگے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس رشتے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کوئی تعلق مستقل نہیں ہوتا، سب کچھ عارضی ہے۔ کل کا دن کس کے نصیب میں ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب کسی کا خیال آئے تو سوچا جائے کہ کہیں کوئی دل آزاری تو نہیں ہوئی، کہیں ہم نے اپنے رویے سے اس کو تکلیف تو نہیں دی، یا یہ کہ ہم نے کافی عرصے سے اس سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ بعض اوقات دل کی نرمی اللہ کا ایک انعام ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی انا کو چھوڑ کر تعلقات کی درار کو ختم کریں۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے، رشتوں کو جوڑو اور فساد نہ کرو۔
اس لیے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دلوں کو جوڑتے ہیں نہ کہ توڑتے ہیں۔ لہٰذا جب کسی کا خیال بار بار آئے تو یہ لمحہ غنیمت سمجھ کر اس سے رابطہ کریں، معافی مانگیں یا معاف کریں تاکہ دلوں میں سکون اور محبت قائم رہے۔ تیسری بات، سبق یا نصیحت۔ زندگی میں ملنے والے ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں خوشی دیتے ہیں اور کچھ دکھ دے کر صبر سکھاتے ہیں، اور کچھ اپنی شخصیت سے ہمیں نصیحت کا پیغام دیتے ہیں۔ جب کسی کا خیال بار بار آنے لگے تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کوئی سبق یاد دلانا چاہتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہماری زندگی میں ماضی میں کسی اہم موڑ پر شامل رہا ہو اور اس کے رویے، الفاظ نے ہمیں کوئی ایسی حرکت سکھائی ہو جو آج بھی کارآمد ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ سوچ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس دلاتی ہے اور کبھی ہمیں اپنی بھلائیوں پر شکر کرنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت ملتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر شخص اور ہر واقعہ ہماری تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص ہمارے دل میں بار بار آتا ہے تو یہ لمحہ ہے کہ ہم رک کر سوچیں، کیا اللہ مجھے اس کے ذریعے کوئی نصیحت دینا چاہتے ہیں؟ کیا مجھے اپنی عادات، رویے یا نیت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسے خیالات ہمیں نہ صرف بیدار کرتے ہیں بلکہ ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ چوتھی بات، آزمائش یا امتحان۔ کسی شخص کا بار بار خیال آنا بعض اوقات اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے دل پر سب سے زیادہ اثر خیالات ڈالتے ہیں، اور خیالات ہی انسان کے اعمال کو بدل دیتے ہیں۔ جب کسی کا خیال لگاتار آنے لگے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ خیال ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ کیا یہ ہمیں نیکی، دعا اور خیر کی طرف لے جا رہا ہے یا برائی، حسد اور خواہشات کی طرف؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے۔ اس میں دل و دماغ کے خیالات کی آزمائش بھی شامل ہے۔ اگر ہم کسی شخص کے بارے میں سوچ کر حسد یا کینہ رکھنے لگیں تو یہ گناہ کا سبب بنتا ہے، لیکن اگر یہی خیال ہمیں دعا، ہمدردی، اصلاح کی طرف لے جائے تو یہ ایمان کا امتحان پاس کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل پر قابو رکھے، نیت کو صاف کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل کو برے خیالات سے محفوظ رکھ۔ یہی کیفیت اصل امتحان ہے۔ پانچویں بات، ہمدردی اور احساس پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کی سب سے بڑی پہچان دل کی نرمی اور احساس ہے۔ جب اچانک کسی کا خیال بار بار آنے لگے تو یہ بھی اللہ کا پیغام ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں ہمدردی اور رحم پیدا کیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص کسی مشکل میں ہو اور ہمیں اس کی خبر نہ ہو۔ اللہ ہمارے دل میں اس کی یاد ڈال کر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں فکر کریں، اس کے لیے دعا کریں یا عملی طور پر اس کی مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ سچے مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھے، لہٰذا جب بھی کسی کی یاد دل میں آئے اسے معمولی بات نہ سمجھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہو سکتی ہے تاکہ ہم اپنی بے حسی کو توڑ کر احساس و ہمدردی کی راہ پر چلیں۔ یہی کیفیت ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بناتی ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔